السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چندہ کر کے خود کھا لینا کیسا ہے؟ محمد دلشاد، بنارس۔ یہ سوال پوچھا ہے کہ چندہ کر کے خود کھا لینا کیسا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اسی پہ تحقیق کرتے ہیں کہ چندہ کر کے خود کھا لینا کیسا ہے۔ اب چندہ مسجد کے نام کا بھی ہو سکتا ہے، مدرسے کے نام کا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور چیز کا بھی چندہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو انسان کرے اور کرنے کے بعد میں سب سے وصولنے کے بعد اس کو خود کھا لے، اپنے کام میں لے لے، تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اسی بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ ویڈیو بہت اہم اور ضروری ہونے جا رہا ہے، ایک مرتبہ آپ پورا ضرور دیکھیں۔ مسجد کے نام سے چندہ کیا گیا یا مدرسے کے نام سے چندہ کیا گیا یا کسی اور چیز کا چندہ کیا گیا، اس کو اپنے مصرف میں استعمال کرنا، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا کیسا ہے، اس کی تحقیق جو میں نے کی ہے وہ عبارات کو میں آپ کی خدمت میں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں۔ تو سماعت فرمائیں سوال اور اس کا جواب، اور اس سے پہلے ہیڈ لائن۔ چندہ کر کے خود کھا لینا کیسا ہے؟ سوال ہے، صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ اور عشر وغیرہ کا پیسہ مدرسہ وغیرہ کے نام پر لینا اور اس کو خود کھا لینا کیسا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، زکوٰۃ کے اصل مستحقین غرباء و مساکین ہیں، یعنی غریب لوگ، اور مسکین بمعنی پریشان حال اور فقیر لوگ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر الآیت۔ ترجمہ ہے، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، آیت نمبر 60، کنز الایمان۔ فتویٰ غوث و خواجہ میں ہے، صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ کا پیسہ ہیلہ شرعی کے بغیر مسجد و مدرسے میں لگانا حرام و گناہ ہے۔ یعنی کوئی چندہ کیا اور چندے میں اس نے زکوٰۃ دی یا صدقہ واجبہ دیا تو اس کو بغیر ہیلہ شرعی کے مسجد یا مدرسے میں لگا لیا تو یہ ناجائز و گناہ ہے۔ یا خود پیسہ کھا لینا جائز نہیں، یعنی بغیر ہیلہ شرعی کے ان کاموں میں لگا نہیں سکتے، اور خود کھا لینا یہ بھی جائز نہیں۔ اور صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ دینے والوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس پر لازم ہے کہ تمام روپیوں کا تاوان دے، ورنہ سخت گناہ گار ہوگا۔ یعنی جس انسان نے زکوٰۃ، صدقہ و فطر کے پیسے کھا لیے تو وہ اس کا بدلہ دے، اس کا تاوان دے، نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر وہ شخص ہیلہ شرعی کے بغیر اس پیسے کو خود کھا لیتا ہے تو بھی امانت میں خیانت ہے، جو اشد حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ عز و جل حکم فرماتا ہے کہ امانت جس کی ہو اسے دے دو۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء، آیت نمبر 58۔ اور سنیں آپ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال، آیت نمبر 27۔ مطلب یہ قرآن کی دونوں آیتوں کا کہ امانت میں خیانت مت کرو، چاہے وہ اللہ کی امانت ہو، رسول اللہ کی امانت ہو، یا اس اللہ کے بندوں کی امانت ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کسی کی امانت اپنے صرف میں لانا اگرچہ قرض سمجھ کر ہو، حرام ہے۔ کسی کی امانت اپنے صرف میں لانا اگرچہ قرض سمجھ کر ہو، حرام و خیانت ہے۔ توبہ و استغفار فرض ہے اور تاوان لازم۔
پھر دے دینے سے تاوان ادا ہو گیا وہ نہ گناہ مٹا، پھر دے دینے سے تاوان ادا ہو گیا وہ گناہ نہ مٹا جب تک توبہ نہ کرے۔ یعنی اگر کسی نے امانت کھا لی، تاوان دے دیا تو گناہ نہیں ہٹا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 488 اور 489۔ فتاوی غوث و خواجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 267۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی امانت ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے، امانت میں خیانت ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ مدرسہ یا مسجد کا پیسہ یا کوئی بھی چیز اپنے گھر لانا یا کسی ذاتی کام میں استعمال کرنا، خواہ عوام ہو یا صدر یا امام ہو یا مؤذن، حرام و گناہ ہے، یعنی کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 462، فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 456، فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، بہار شریعت احکام مسجد کا بیان وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اور بعض غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 162 پہ بھی پوری وضاحت موجود ہے۔ ان تمام عبارتوں کا، آیت قرآنی کا اور فقہی عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے چندہ کیا جائے اسی کام میں اس کو صرف کیا جائے اور اپنے صرف میں نہ لائے۔ اگر اپنے کام میں کوئی انسان لا رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر اپنے کام میں استعمال کر لیا تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، فطرہ عشرہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہیلہ شرعی کے بعد، ہیلہ شرعی وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ کسی غریب انسان کو جو شریعت کے حساب سے غریب ہو، محتاج ہو، اس کو دے دو، اس سے کہہ دو یہ فلاں چیز کا اتنا پیسہ ہے آپ کو دیا جاتا ہے، اور وہ لے لے، اور لینے کے بعد پھر اپنی طرف سے وہ دے دے کہ میں نے یہ پیسہ مدرسے کو دیا ہے، تب تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا زکوٰۃ تو فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ لہٰذا یہ عبارات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ایک بار ضرور بتائیں۔